صلوا على خير البرية هاديا، صلوا عليه وعزروه ووقروه، والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہیں، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے جن کو تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا، اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ ابھی تک ہم نے جو خفیہ دعوت ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور جو فرسٹ اینڈ ارلی بیچ جو اسلام قبول کرنے والوں میں جو لوگ تھے، ان میں جو شروع کے لوگ تھے ان کا ذکر ہم نے کیا تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان تمام کا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے بعد جو کچھ لوگ اور اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مختصر میں ہم ان کی سیرت کو دیکھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام میں جو سب سے زیادہ سٹارٹنگ فیز میں سے لے کے شروع تک آخر تک آپ سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے جب دعوت رکھی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو بغیر کسی طرح کے سوال و جواب، بغیر سوچ وچار، ڈائریکٹ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ ہر کوئی یا تو وقت لیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، یا کوئی سوال پوچھتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر جو ہیں وہ بغیر کسی سوال و جواب، بغیر کسی تاخیر کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے بہت محبت، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہ چیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں ریگولر بیسس پہ یہ دیکھیں گے، اور ان کی جو فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کلوزنس ہے۔ ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا تیار کیں اور اپنے اصحاب کو بلائیں، اور ایک ایک لقمہ سب کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے منہ میں انہوں نے 3 لقمہ دیا، تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پوچھے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ کھلایا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ او عتیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عتیق۔ اس سے مراد ہے کہ سبقت لے جانے والے اسلام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانگریچولیشن ٹو یو، مبارک ہو۔ پھر جب میں نے دوسرا لقمہ کھلایا تو حضرت میکائیل آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رفیق، مبارک ہو۔ اور جب میں نے تیسرا لقمہ کھلایا تو اللہ تعالیٰ خود میرے دل میں یہ بات ڈالا، یا صدیق، مبارک ہو۔ تو یہ آپ اس سے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ پہلے انسان ہوں گے میری امت کے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار میں مطلب ہوتا ہے نا انسان جب دو چلتے ہیں تو کوئی آگے نکل جاتا ہے، چلنے میں آگے چل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ کیا تم ابوبکر سے جو تم سے سپیریئر ہے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، تم اس سے آگے چل رہے ہو؟ اور کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس سرزمین پہ کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہے جس کے اوپر سورج طلوع نہ ہو؟ مطلب ایک محاورہ ہے یہ بتانے کا کہ کوئی بھی انسان، کیونکہ ہر انسان کے اوپر سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو اس سرزمین کے اوپر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہو انبیاء اور رسول کے بعد جو حضرت ابوبکر سے زیادہ بیٹر ہو، افضل ہو۔
تو اس سے مقام اور مرتبہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے ہیں کہ اگر میرے پورے اصحاب میں، میرے پورے کمپینین میں کسی نے مال سے اور میرے کمپینین شپ سے سب سے زیادہ اگر مجھے مدد فرمائیے دین کے کاموں میں obviously، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اگر میں کسی کو اس امت سے خلیل بناتا، اپنا بیسٹ فرینڈ بناتا اس امت سے، تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جن لوگوں نے بھی احسان کیا ہے میں ان سب کا بدلہ میں نے انہیں ریپیڈ کر دیا. جن لوگوں نے بھی میرے اوپر فیور کیا میں نے سب کو ریپیڈ کیا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو بدلہ ہے، جو فیور ہے، وہ میں نے ریپیڈ نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن اس کو پے کرے گا. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو خدمت ہوگی امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے روایت پڑھی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کی مرسی ہو ابوبکر صدیق کے اوپر، وہ قرآن کو فالو کرتے تھے اور ہر طرح کے ڈیویشن سے دور تھے، اور ہر طرح کے مطلب برے کاموں سے وہ دور تھے. وہ منکر کو روکتے تھے جو غلط ہوتا تھا، اور دین کا ان کے پاس فل فہم تھا، کمپلیٹ نالج. اللہ سے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، راتوں کو قیام میں کھڑے ہوتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، اور دنیا کے ایول سے، دنیا کے برائیوں سے وہ بچا لیے گئے تھے. اور وہ مخلوق کے ساتھ جسٹس کرنے میں ڈٹرمائنڈ تھے، اور جو معروف ہے وہ اس کو وہ کر گزرتے تھے. وہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار تھے، اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتے تھے. وہ اپنے نفس کو کریکٹ کرنے میں بہت ہارش تھے، اپنے نفس کو، اور اپنے دوستوں میں، اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے میں تھے، زہد میں، صبر میں، اور اللہ سے ملاقات کے تعلق سے، نیکی کے کاموں میں، اور لوگوں کا دیکھ بھال کرنے میں، لوگوں کے دنیاوی امور میں، اللہ کے اوپر ریلائی کرنے میں، اور ایکویلٹی میں. یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی عذاب نازل ہو قیامت تک جو حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس آنر کرتا ہو. تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے ہم نے دیکھی تھی ایک روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گوارا نہیں کیے کہ ابوبکر صدیق سے کوئی آگے چلے. تو آج جو لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان درازی کرتے تو سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں، آپ اسی وقت دعوت میں لگ جاتے ہیں. مطلب جیسے آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ دعوت میں اسی وقت لگ جاتے ہیں، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو دین کا فہم پہلے سے تھا. مطلب آپ کے اندر دین کے فہم آپ کے اندر موجود تھا، تبھی آپ دعوت کے کاموں میں شروع سے لگ گئے. اور آپ کے دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارلی بیچ آف اسلام، جو شروعات میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ آپ کے ہی اس دعوت پہ اسلام قبول کیے. اور آپ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی آپ دین کے کاموں میں لگ گئے. اور ابوبکر صدیق کا جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کو، وہ ان پیرلل ہے. مطلب ویسی کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ جس انداز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کنٹریبیوشن رہا ہے اسلام کے تعلق سے. اور کلیکٹیو، مطلب آپ دیکھیں کہ کئی ایسے صحابی ہوں گے جو کسی معاملے میں بہت دوسرے سے افضل ہوں گے. کوئی شجاعت کے معاملے میں ہوگا، کوئی بہادری کے معاملے میں ہوگا، کوئی نیکی کے معاملوں میں ہوگا، کوئی اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں ہوگا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں ہوگا، تو کوئی جنگ کے معاملے میں ہوں گے. تو ہر صحابی ہو سکتے ہیں، لیکن کلیکٹیو، یہ تو انڈیویجول کے اعتبار سے، لیکن کلیکٹیو پورے تعلق سے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے ہر اعتبار سے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. انڈیویجول طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈیویجول میں سبقت لے جائے، لیکن کلیکٹیو طور پر امت کا اجماع ہے کہ تمام پروفٹس کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہر حال میں ارلی ڈیز آف اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کی لائلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروعات سے ہی رہی ہے, ہمیشہ سے, مطلب ارلی ڈیز آف اسلام سے لے کے آخر تک. اور آپ کے دعوت کے نتیجے میں 6 افراد اسلام قبول کیے ہیں, اور ان 6 افراد میں ایک ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ بہت زیادہ حیا کرتے تھے, اور حیا کے معاملے میں آپ بہت زیادہ حیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, اور آپ کا جو بیٹھے میں تو پیر کا کچھ حصہ دکھ رہا تھا, تو اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. اور جب حضرت عثمان آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو, اپنے کپڑے کو صحیح کر کے بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اور بھی لوگ آئیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عثمان سے میں حیا کرتا ہوں, اور میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جبکہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. تو حیا کے مقام اور مرتبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے. اور اخلاق اور دین کی مدد, صدقات میں صدقہ کرنے میں بہت آگے, اور قرآن سے ان کا بہت زیادہ تعلق, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن سے ایسا تعلق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق از انورسلی پروپورشنل ٹو گناہ. اگر کہ انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ گناہ کم کرتا ہے تو اس کا قرآن کے ساتھ تعلق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ذو النورین آپ کا لقب ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے, اور ایک کے بعد ایک, حضرت رقیہ, ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ام کلثوم کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے سب وفات پاتی جاتی تو میں 40 کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا. تو اس سے بھی آپ سمجھے کہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان بن عفان کا جو ہے کیا اور مقام اور مرتبہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ اللہ کی مرضی ہو, اللہ کی رحمت ہو حضرت عثمان کے اوپر رضی اللہ عنہ, کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ موسٹ رسپیکٹیبل تھے پورے فیملی میں, اور وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رشتے رکھتے تھے, اور اللہ کے راہ میں جہاد کے تعلق سے وہ بہت صابر تھے, اور وہ راتوں کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے, اور اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتے تھے, اور مسلمانوں کے کاز کے لیے وہ دن رات بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے, اور ہر نوبل کام کے لیے, ہر اچھے کام کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور اچھے کام کو کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ریڈی رہتے تھے, اور ایسے کام جن سے آخرت میں خسارہ اٹھایا جائے اس سے وہ ہمیشہ دور رہتے تھے. اور تبوک کے وقت انہوں نے مسلمان کی جو آرمی ہے ان کو کھانا کھلایا, اور پھر کنواں کا ان کو انٹرسٹ کیا, بہت مدد کی صدقات کے تعلق سے, اور اسلام کے مال دینے کے تعلق سے, انفاق فی سبیل اللہ, دولت کے اعتبار سے مدد کرنے میں اگر کسی کا نام آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام اس میں ٹاپ میں سے آنے میں, مطلب ٹاپ 2 میں سے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ویسے لوگوں پر عذاب ہو, اللہ ویسے لوگوں کو پنش کرے قیامت کی صبح تک جو ایبیوز کرتے ہیں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرض کرتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں, جو کچھ صحابہ ایسے ہیں جو علم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے, ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویسے لوگوں پر لعنت ہو جو حضرت عثمان کو قرض کرتے ہیں. اس کے بعد جو صحابی ہیں وہ ہے سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ سعد جب اسلام قبول کی. اور سعد بن ابی وقاص ان لسٹ میں سے ہیں جن کو جنت کی جو بشارت ہے وہ دنیا ہی میں مل چکی ہے.
ان کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے ایک واقعہ ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے لیے بہت سے لیسنز دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا اور میرے اسلام قبول کرنے کی جو نیوز ہے وہ میری ماں تک پہنچی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئی ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سعد، یہ جو ریلیجن تم نے، یہ جو دین تم نے اختیار کیا ہے اور اپنے باپ دادا اپنے ماں باپ کے جو دین کو چھوڑا ہے، یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے، یا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی جب تک کہ میں مر نہیں جاتی. یہ ایک طرح سے ایمان کے اگینسٹ ہر دور میں جو ایویڈنس لائی گئی ہے، یا ایمان کے اگینسٹ ہر دور میں جو آرگومنٹ لایا گیا ہے، وہ ہمیشہ کلچرل آرگومنٹس ہیں. وہ کوئی دلیل کبھی نہیں رہا کہ ایمان کے اگینسٹ کوئی دلیل لے آیا جائے. وہ جب کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ تمہارے باپ دادا کی دین، روایت، ٹریڈیشن، کلچر، ہمیشہ اسی طرح کی بات آپ سنیں گے. سائنٹیفک ریسرچ آج کے دور میں یہ آنا شروع ہو گیا. کوئی عقلی یا نقلی دلیل آپ کے سامنے نہیں آئے گا، وہ اس طرح کے ٹریڈیشنز اور اس طرح کے جواب سے آئیں گے. اور اس کے بعد ایموشنل بلیک میل بھی وہ کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں مر جاؤں گی تو تمہارا دل جو ہے وہ تکلیف میں رہے گا اور تم افسوس کرو گے کہ تمہارے اس حرکت کی وجہ سے میں مری ہوں. مطلب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں مری ہوں کہ تم نے اپنے ضد کی وجہ سے، میں کھانا پینا میں نے چھوڑا ہے اور میں اس پہ مری ہوں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں، آپ اس طرح کی چیزیں مت کیجیے، میں کسی بھی صورت میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی چیز کے لیے. لیکن ان کی ماں جو ہے وہ اس تھریٹ کے ساتھ، یہ جو ان کو وہ جو دھمکی رہتا ہے اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور وہ کئی دنوں تک کھانا پینا نہیں کھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں. اور گھنٹے، مطلب کچھ دیر کے بعد حضرت سعد فرماتے کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتا کچھ کھانا لے کے، کچھ پینے کی چیز لے کے، اور وہ ہمیشہ ریفیوز کرتی اور مجھے انسسٹ کرتی کہ میں وہ تبھی کھائیں گی جب میں اپنے اس دین کو، جس دین کو میں نے اختیار کیا ہے، دین اسلام، اس کو چھوڑ دوں. تو پھر آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ بات کہی ہے کہ میری ماں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ سے زیادہ اسٹرانگر ہے. مطلب میری محبت آپ سے بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ آپ سے زیادہ ہے. اور اللہ کی قسم، اگر آپ کے پاس 1000 جان آ جائے اور ہر جان ایک ایک کر کے چلا جائے اسی بنیاد پر کہ آپ کو اللہ نے جان ملے اور وہ جان پھر آپ بول دیں کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں اور وہ جان چلی جائے، ایسے 1000 جان آپ کو ملے تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو جب ان کی ماں نے ان کی یہ ڈٹرمنیشن کو دیکھا ہے تو پھر وہ اپنے اس دھمکی سے پیچھے ہٹی ہیں اور وہ کھانا پینا شروع کی. تو ایک اصول یہاں سے جو نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان کی رضا جوئی کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے، انسان کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ انسان کتنا ہی امپورٹنٹ آپ کے زندگی میں کیوں نہ ہو، چاہے اس انسان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہی اہم آپ کی زندگی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار، آپ کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کیوں نہ ہو، ان کے رضا جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک اور یہ اصول باہر نکل کے آتا ہے، وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مطلب ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے ان کے والدین ان کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے ان کے والدین ان کو غلط کاموں پر ابھار کیوں نہ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کو محبت سے، پیار سے، اچھے سے منع کر دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور اپنے کام میں اڑا رہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ماں کا حق ادا کرنے کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، کہ ان سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر رکھ کے حج کے سارے ارکان پورے کروائے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ حج کیے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے حج. اور حج میں ایک اور آدمی اگر ساتھ آ جائے، یا اگر آپ آج کے زمانے میں ویل چیئر سے بھی کسی کو حج کرواتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں، اور اتنی گرمی، آج تو بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی گرمی اور
ایک انسان اپنے بچے کو کندھے پہ لے کے حج نہیں کرا سکتا، بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو ماں کو لے کے کتنی بڑی بات ہے. تو وہ آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ لے کے حج کرایا، تو کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے جو تجھے رحم میں رکھا ہے، وہ جو درد ہے، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو یہ مقام ہے ماں کا. تو اس کے ایک نکل کے آتا ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے، باپ کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کیوں نہ کر رہی ہیں، یا آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. اور یہاں پہ تو ماں باپ جو ہے وہ مشرک ہیں، ان کے تعلق سے یہ حکم آ رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب ماں باپ مسلمان ہوں تو کتنا زیادہ ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے. اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ انسان دین سیکھ لیتے ہیں، 4 لائن پڑھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ کو پھر جب پڑھانے جاتے ہیں یا سکھانے جاتے ہیں تو ماں باپ obviously سی بات ہے کہ ٹائم لگتا ہے ان کو ایکسپٹ کرنے میں ان چیزوں کو، کیونکہ آپ بہت کم ٹائم سے دین میں، مطلب ان کو 40 سال 60 سال 50 سال لگ گیا ہے ایک روایتی راستے پہ چلتے چلتے. تو obviously سی بات ہے کہ ان کو وقت لگے گا نئی چیزوں کو سیکھنے میں یا پرانی چیزوں کو چھوڑنے میں. تو دیکھا جاتا ہے کہ ترنت لوگ اتنا زیادہ ان کا انداز سخت ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ان کے رشتے بہت زیادہ چلا چلی. تو یہ دین کی دعوت نہیں ہے. اسلام نے اس طرح سے دین کی دعوت کو نہیں کہا ہے، بلکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کوئی ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے اور اگر اف بھی کروا رہے ہو تو ویسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے. تو مسلمان اگر ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا معاملہ ہے. تو اس میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایک باؤنڈری بنا دی ہے شریعت نے، اور وہ باؤنڈری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کر کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ماں کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، باپ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ دعوت کا کام کرنا. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کے بعد جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور یہ سب سے امیر صحابی میں ان کا کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کلوز فرینڈ ہے. ہوتا بھی ایسے کہ جب آپ سیم فیلڈ میں ہوتے ہیں، دونوں بزنس مین ہیں، تو ایک دوستی ایک اچھی فرینڈشپ بن جاتی ہے. اور عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے والے. اور مکہ میں سے جب یہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں مدینہ، تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی تمام پراپرٹی کو ضبط کر لیتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس. تو یہاں آتے ہیں تو ایک انصاری ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی تمام پراپرٹی کا آدھا حصہ آپ کو دیتا ہوں. تو یہ ان کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. صرف اللہ کے اوپر توکل کا اور خودداری کا جو معاملہ ان کا ہے کہ پھر وہ وہاں پر محنت کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مال دولت اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. بے شک جو دولت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسپیشل کنٹریبیوشن جو ان کا رہا ہے وہ بیٹل آف تبوک میں رہا ہے، جو کہ بیٹل آف تبوک میں مسلمانوں کی مال کے اعتبار سے بہت زیادہ مدد کی انہوں نے. اور پھر اگلے جو صحابہ ہے وہ حضرت زبیر بن العوام ہیں. اور حضرت زبیر بن العوام بہت بہادر، بہت شجاعت، اور سب سے پہلے تلوار اٹھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن میں وہ حضرت زبیر بن العوام ہیں مکہ میں. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو حضرت زبیر ہیں. ایک بار حضرت زبیر ایک مطلب نیند لے رہے تھے، تو باہر سے آواز ان کو سنائی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. تو وہ اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ، مطلب تلوار لے کے نکل رہے ہو، کیا بات آ گئی زبیر؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مان لو اگر یہ سچ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اگر یہ بات سچ ہوتی کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا ہے تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں پورے مکہ کے لوگوں سے ریونج لیتا.
اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی گلیوں کو خون سے رنگ دیتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات نکل کے آتی ہے، جو رسپانس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ رسپانس یہ ہے، اگر ہم ہوتے آج کے دور میں یا ہم سے پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپانس کا کیا معاملہ ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر غلطی ہے تو جس کی غلطی ہے اسی سے بدلہ لیا جائے، سب سے بدلہ لینے کا کیا حکم ہے، یہ تو خاص بات ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کے اچھے کے لیے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے وہ برائی کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہر پروفٹس جو آتے ہیں وہ برائی کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر یہ جو بات حضرت زبیر نے کہی ہے وہ بات اگر غلط ہوتی خود میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو روکتے اور کہتے کہ نہیں زبیر، یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے، یہ بات تمہاری جو ہے وہ جذباتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل تحسین تھا، یہ ایک اچھا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے ہیں اور دعا دی ہیں ان کے لیے دعا کی ہیں۔ تو اس سے ایک بات اور نکل کے آتی ہے کہ عام مسلمان کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم الگ الگ ہے۔ عام مسلمان کا جو حکم ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا وہ الگ ہے، دونوں کی اگر بے حرمتی کی جا رہی ہے دونوں کو تو دونوں میں الگ الگ ہوگا۔ نبی کی گستاخی اور عام مسلمان کی گستاخی برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور گستاخی کی جو سزا ہے وہ یہاں سے باہر نکل کے آتا ہے، وہ ہے کہ قتل ہے۔ اور شاتم رسول کو معاف کرنے کے تعلق سے امام مالک فرماتے ہیں کہ، یا آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں آپ جب دیکھیں، اس میں تو ائمہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا ہے سوائے آج کے ماڈرن یا سیکولر یا لبرل اس طرح کے اسکالرس یا اس سے جو لوگ متاثر ہیں اس کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس رہا ہے حضرت زبیر کو، یا حضرت زبیر کا جو رسپانس رہا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے تو کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ کے تمام لوگوں سے، پورے لوگوں سے میں ریونج لیتا، یا ایک روایت میں ہے کہ میں مکہ کی گلیوں کو لال کر دیتا۔ تو اس سے یہ بات نکل کے بھی آ جاتی ہے، تو یہ جو جواب ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو صحابی ہیں وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ، اور یہ اسی قبیلے سے ہیں جس قبیلے سے حضرت ابوبکر آتے ہیں، اور طلحہ بن عبید اللہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹائٹل دیتے ہیں وہ ہے کہ گڈنس کے معاملے میں اور باؤنٹی کے معاملے میں ان کو ٹائٹل دیتے ہیں۔ جنروسٹی کے، طلحہ کے جنروسٹی مطلب الٹیمیٹ جنروسٹی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور حضرت طلحہ اپنے کئی ریلیٹیوز اور کئی دوستوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے، اور غریبوں میں اور کمزور طبقوں میں ہمیشہ وہ صدقات اور ان کو مدد کرتے تھے۔ اور احد کے جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے 90 سے زیادہ انجری ہوئی ہے حضرت طلحہ کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فدا کا امی یا ابی، فدا کا امی و ابی، یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو نہیں کہی ہے، صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہی کہ اے طلحہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو یہ وہ فرسٹ بیچ ہے جو اسلام میں آیا ہے، داخل ہوا ہے، جو اسلام کے دعوت میں آیا، جس میں حضرت عثمان ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی محنت کا یہ پھل ہے کہ یہ 5 جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جب حضرت ابوبکر نے دعوت دی ہے تو ان لوگوں نے ترنت اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ وہ ابتدائی اسلام کے سمجھ لے پلر ہیں جن پر دعوت دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کا جو گروہ ہے، جو دوسرا گروہ ہے اس تعلق سے جو اسلام میں آتا ہے، ان میں
12 لوگ ہیں، جس میں حضرت ارقم ہے، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث ہیں، حضرت سعد بن زید ہیں، حضرت قدامہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مظعون ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت عائشہ بنت ابی بکر ہیں۔ تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو اس اسلام کے اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلا گروہ ہے، یہ پہلا گروہ، اس کی کچھ اسپیشل کوالٹیز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کمپلیٹ سبمیشن رہا ہے اسلام کے تعلق سے، اپنے آپ کو اسلام پر کمپلیٹ سبمٹ کر دیا ہے ہر اعتبار سے۔ اور یہ جو پہلا گروہ ہے جن کا نام ہم نے ابھی دیکھا ہے، یہ تمام قریش کے اس طبقے سے آتے تھے جو بڑا طبقہ ہے، یا کہہ لے کہ جو بڑا شریف گھرانہ ہے، یا جو گھرانہ پیسے کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں بہت اوپر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور زیادہ تر مطلب شروعات میں، اب دیکھیں اس میں ایک بات آتی ہے اور وہ تھوڑا ڈیبیٹ کا ایشو ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے زیادہ تر لوگوں میں۔ تو زیادہ جو رائے یہی ہے کہ وہ ویسا طبقہ ہے جو اسلام قبول کیا ہے جو کمزور ہے۔ تو کمزور سے مراد ایک ہے کہ ہائی اسٹیٹس، کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، یا کئی ایسے ہوتے ہیں جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے خاندانی عزت، خاندانی وقار اور بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا مقام جو ہے وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلی بار یہی دیکھا تھا کہ ہر انبیاء کے ساتھ جو لوگ پہلا دستہ ہوتا ہے یا شروعات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے۔ تو اس سے مراد صرف ایسے لوگ کمزور نہیں ہے کہ ایک دم غلام طبقہ، بلکہ کمزور اس میں سب داخل ہو جاتے ہیں، جس میں غلام طبقہ بھی ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کا مقام اور مرتبہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عزت کے اعتبار سے اور وقار کے اعتبار سے اور شرف کے اعتبار سے۔ تو یہ جو صحابہ کرام ابھی شروعات کے دور میں آئے ہیں، ان میں اکثریت اسی نوعیت کی تھی کہ جو لوگ پیسے کے اعتبار سے کچھ کمزور تھے، کچھ لوگ پیسے کے اعتبار سے مضبوط تھے، کچھ لوگ اپنے قبیلے میں مطلب ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ بڑا تھا، جیسے حضرت ختیجہ ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت علی ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت ابو عبیدہ ہے، حضرت ابو سلمہ ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے میں مسلمانوں کے اول دستے میں آئے ہیں، اور اپنی اپنی قوم کے معزز اور باوقار افراد تھے۔ تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کو اب جاری رکھتے ہیں، اور جو انداز رہتا ہے شروعات میں وہ نہایت خفیہ رہتا ہے، اور اس مہم کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اور اپنے خاندان اور اس کے اپنے خاندان کے لوگوں کو اور ایسے افراد کو جمع کرتے ہیں جو آپ کے فرما بردار بھی ہوں اور مددگار بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد اسلام کو قبول کرنے کے بعد رازداری بھی رکھیں، مطلب کیونکہ ابھی دعوت ہے وہ نمایاں نہیں ہوا ہے، دعوت ہے وہ پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں آیا ہے، خفیہ چل رہا ہے، تو ویسے لوگ جو راز بھی رکھیں اس چیز کو۔ اور راز کے ساتھ ساتھ بعد میں یہی لوگ ہیں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب قابل اعتماد ایک سپورٹر بنتے ہیں، اور پھر اس خفیہ دعوت کا جو ایک سرکل تھا، اس سرکل کو بڑا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ جو دعوت رہا ہے خفیہ دعوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مشکل ترین مرحلہ رہا ہے، مطلب ایک شروعات کا جو دور رہا ہے بہت مشکل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو اس مرحلے میں اور دعوت کی سرگرمیوں، مطلب جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ اس دعوت میں ایکٹیو رہے ہیں، انہیں بہت شدید تکلیف کا اور بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی اس وقت جو بہت قابل اعتماد ہو، جن پر اعتماد ہوتا تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ اس راز کو راز رکھے گا، اور اس انسان سے کسی طرح کی کوئی خرابی، اس انسان سے کسی طرح کی کوئی ضرر
اس کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جا کے بات باہر نکال دے گا یا کوئی خرابی کر دے گا. اسی کے لیے آپ دیکھیں گے کہ شروعات کی جو دعوت کا جو سپیڈ رہا ہے، جو وہ بہت رفتار اس کی بڑی دھیمی رہی ہے، اور بہت محتاط، بہت آرام آرام سے، بہت سوچ وچار کر کے کس کو دینا ہے اور اس کے پرسپیکٹو کو بھی سوچنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دعوت کے تقاضوں کی معرفت کا حصول اور اسے انجام دہی ایک بہت زیادہ ایک مشکل عمل تھا، اس کام کو کرنا. کیونکہ آپ سمجھے کسی کو دعوت دینا ہے اور تو اس کے بارے میں پہلے پتہ کرنا ہے، اس کے کیریکٹر کو جاننا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ کہیں باہر بات نہ آئے، اور چھپ کے دعوت دینا ہے، لوگوں میں نمایاں بھی نہیں ہونا ہے. تو بڑا ایک طرح سے کہہ سکتے دشوار گزار عمل یہ تھا. اور اس دعوت کو قبول کرنے والے سے پہلا جو تقاضا کیا گیا، جو لوگ اس دعوت کو قبول کیے ہیں ان سے پہلا جو مطالبہ کیا گیا، تقاضا کیا گیا، وہ ہے نماز کی ادائیگی. اور نماز کی ادائیگی، اس وقت 2 وقت جو ہے وہ نماز تھا، اور حسب استطاعت فہم قرآن کا ہوتا تھا. یہ 2 چیز تھی. اعلانیہ نماز ادا کر سکتا نہیں، نہ اعلانیہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ اعلانیہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ دور جا کے گھاٹیوں میں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں، چھپ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے باہر نکل کے نہ جائے، لوگوں کے سامنے پتہ نہ چل جائے. تو نماز بھی پڑھنا ہے لیکن چھپ کے پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے لیکن چھپ کے پڑھنا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں باہر نکل کے نہ جائے. یہ جو فیز رہا ہے اس دعوت کا، وہ رازداری کا رہا، کہ آپ اسلام لائے ہیں لیکن آپ اپنے سب سے عزیز ترین، اپنے قریبی عزیزوں، اپنے قریب رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، سب سے بھی آپ کو چھپا کر رکھنا ہے. ایمان بھی لانا اور چھپا کے بھی رکھنا ہے، اور رازداری برقرار رکھنا ہے، کہ اس تعلق سے آپ کو راز رکھنا اپنے ایمان کو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت بہت واضح اور بہت زیادہ کھلی تھی، بہت کھلے انداز میں قطعی طور پر یہ ہدایت تھی کہ آپ کو اسلام کی وہی رازداری رکھنی ہے. اور اسلام قبول کرنے والوں کے کچھ حلقے بنا دیے گئے تھے. یہ حلقے چھپے طور پر، مخفی طور پر، چھپ چھپ کر اپنی تیاری کرتے تھے، اور ان کے جو تربیت ہوتے تھے وہ چلتے تھے. لیکن یہ سوال کہ بھئی یہ جو حلقے وہ چھپے کیوں تھے، یہ کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا کہ مطلب کہ یہ لوگ یہ بزدل ہیں اس لیے حرکت کر رہے، نہیں، بلکہ یہ جو تھا وہ ایک میتھڈولوجی کا ایک پارٹ تھا، لاہ عمل تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے حلقوں کی صورت میں ان کو منظم فرما دیے، ان کو بنا دیے. اور جو نئے مسلمان ہوتے، نئے مسلمان جو بنتے، 1-2 افراد کو ایسے انسان کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے جو طاقتور بھی ہوتا اور صاحب استطاعت بھی ہوتا، تاکہ وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کر سکے اور اس کے پاس استطاعت بھی ہو، اور وہی کھانے پینے اور ضروریات کا بھی اہتمام کرتا تھا. اور ویسا انسان جو قرآن کے نازل کا کچھ حصہ یاد کیا ہوتا تھا، وہ دوسرے کو یاد کراتا تھا. اسی طرح یہ جو علمی حلقہ ہے، یہ جو سرکل ہے، یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بڑھتا گیا، اور اس علمی حلقے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بیچ میں محبت، اخوت بھی پیدا ہوتے چلی گئی. اور قرآن کریم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، جس کے اساس پر، جس کی بنیاد پر، جس کے فاؤنڈیشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے. اور جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے وہ بہت جامع ہے، اور ہمارے لیے ایک حجت ہے، اور ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے، ان کے عقائد کو درست کیا. تو یہاں ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی سے بات کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو نقاب کی دعوت دے رہے ہیں، پولیگیمی کی دعوت دے رہے ہیں، تو کوئی کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے، نہیں. سب سے پہلے جو کسی کو دعوت پیش کرنی ہے وہ اسلام کی پیش کرنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایک انسان اسلام کی حقانیت کو سمجھ جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس کے لیے باقی جو بھی مسائل ہے عبادت میں، یا جو ٹپیکل سوال پیدا کیے جاتے ہیں، وہ سارا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کہ نقاب کیوں فرض ہے، جہاد کیوں ہے،
پھر اس کو یہ بتانا نہیں ہوتا بہت زیادہ آپ کو عقلی طور پر، بلکہ آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ نبی اللہ کا حکم ہے اور وہ حکم کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ اس کو جلدی بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کے اندر قبولیت کا مادہ جلدی پیدا ہوتا ہے. لیکن آج کل دعوت کا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ لوگوں کو نقاب کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، پالیگیمی کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اسلام اور توحید کو چھوڑ کے سب کچھ کی دعوت دی جا رہی ہے. اور آج یونٹی کی بات ہوتی ہے کہ یونٹی کریں گے. یونٹی دیکھیے، یونٹی بغیر توحید کے ممکن نہیں ہے. چاہے اس کے لیے جو آپ کا سرکل بنے وہ 4 لوگوں کا کیوں نہ بنے، لیکن یونٹی کے لیے توحید سب سے اوپر رکھنا ہے. عقیدے کی دعوت سب سے پہلے. ایک انسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صحیح سے نہیں مانتا ہے، جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہے، جو صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ یونٹی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. جو دین کی بنیاد ہے اس بنیاد کو ماننا ضروری ہے یونٹی کے لیے، چاہے آپ اکیلے کیوں نہ پڑ جائے پورے معاشرے میں، لیکن یونٹی انہی سے ہوگی جو دین کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے، فروع میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی جو دعوت ہو، یہ دعوت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہو، یا دعوت کی سب سے پہلی کوشش ہو، وہ عقیدے کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، ایک اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آخری ہیں. ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو وہ ہر معاملے میں آخری قول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ تسلیم کریں، جنت اور جہنم پر یقین رکھیں، فرشتوں پر یقین رکھیں، شریعت سے محبت کریں، شریعت کا مذاق نہ بنائیں. ایک انسان ہے شریعت کا مذاق بھی بنا رہا ہے، ہم اس سے یونٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو شروعات کا جو رہا ہے دور خفیہ دعوت میں، اس میں سب سے پہلے جو دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی. پھر عبادت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، پھر اخلاق کے ساتھ حسن سلیقہ وہ سکھایا جا رہا ہے، اور انہیں سلامتی کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی. اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ شروعات کے جو لوگوں ہیں وہ تہجد کے تعلق سے بات کی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی کر رہا ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اٹھیں اور اللہ کے سامنے جھکیں، عبادت کریں. تو ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو تحریکی لوگ ہوتے ہیں یا جن کا تعلق تحریک سے ہوتا ہے، ان کے اندر یہ روحانیت کا پہلو بہت ان جنرل دیکھی جاتی ہے. 100% نہیں ہوتا، لیکن ان جنرل کہ روحانیت کا پہلو کہیں نہ کہیں ختم ہوتا نظر آتا ہے. اور وہ اس چیز پر بلیو نہیں کرتے ہیں کہ روحانیت، تزکیہ نفس، اپنے نفس کی پاک کرنا، یہ چیزیں کوئی چیز ہوتی ہے، بس صرف تحریک اور تحریک ہو. تو ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ دین صرف ایک ہی پلر کا نام ہوتا ہے، بلکہ دین کی جو دعوت ہے وہ بغیر ایک انسان کے انٹرنل پیورٹی کے، ایک انسان جب خود انٹرنل پیور نہیں ہوگا تو وہ کیسے آؤٹورڈلی امپیورٹی کے اوپر کام کر سکتا ہے. تو انٹرنل پیورٹی پہ کام کرنا بہت اہم ہے. اور شروعات کا جو خفیہ دعوت رہا ہے یہ انٹرنل پیورٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا ہے کہ انٹرنل پیورٹی کے اوپر کام کیا جائے. اور آپ دیکھیں جب امت کی پوری ہسٹری پڑھیں گے 1400 سال کی، تو جو ہمارے جتنے بڑے ائمہ ہیں سب نے ان دونوں پہ فوکس کیا ہے کہ آپ کا آؤٹورڈلی بھی اور آپ کا انورڈ بھی. تو بغیر انٹرنل، کیونکہ دیکھیں اسلام کی جو دعوت ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم ابھی دھیرے دھیرے گزریں گے کہ جب یہی دعوت جب خفیہ مرحلہ چھوڑ کر اوپن دعوت ہو جائے گا، تو اوپن دعوت کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر یا شروعات کے جو لوگ تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ جب توڑے جائیں گے، تو کون سی چیز ہوگی جو ان کو ان کے راستے پر، ان کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے گی؟ وہ یہی انٹرنل پیورٹی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس اور یہ روحانیت ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اسی کے بنیاد پر شروعات کے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کے انٹرنل پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا آنے والا جو وقت ہے جب وہ آ کر اوپن دعوت کریں گے، اور پھر ان کا ایک تشادم ہوگا، ایک طرح سے کلیش ہوگا، تو اس کلیش کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ شروعات میں بہت زیادہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے، تربیت پر، تزکیہ پر. تو شروعات میں جو لوگ ہیں، یہ جو اول دستہ رہا ہے اور جو اسلام کا پاسبان بھی تھا، اور انسانی دنیا میں اس دین کو،
اس دین کو غلبہ دلانے والے، اس دین کو قائم کرنے والے میں ان کے لیے جدوجہد بھی کر رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ شروعات دور میں مکی دور میں تربیت اسی بنیاد پہ ہوئی ہے، یہ فاؤنڈیشن رہا ہے، یہ جو 2-3 چیزیں بتائے گی. اور مکے کے اس 13 سال کے دور میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر بات ہو رہی ہے. مسائل پہ بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے، فقہی ایشو پر ابھی مسائل نہیں آ رہے ہیں، ابھی آپ کے پاس ایشوز نہیں آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ تیار کرنا مقصد ہے، ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا، اگر مان لیجئے ان کے اوپر مسائل کا ڈسکشن ہو بھی، جیسے کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مائل سٹونز میں فرماتے ہیں، تو اس کا کوئی یوز نہیں تھا پریکٹیکل، کیونکہ ابھی ان افراد کو تیار کرنا بہت اہم ایشو تھا، کیونکہ یہی افراد کل کو اس اسلام کو قائم کرنے میں ایک بنیاد، ایک پلر کا کام کریں گے. تو ان کی تیاری بہت اہمیت کا حامل تھی. جیسے جیسے یہ دعوت و تبلیغ کا جو عمل ہے یہ بڑھتا گیا، اور پھر اس کے اندر اپنی تحفظ اور اپنی سلامتی کا احساس بھی بڑھتا گیا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی راہ عمل میں دعوت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پھر اسلامی حکومت بھی وجود میں آئی. مکی دور میں ایک نازل ہونے والی آیات بھی اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سورہ یوسف میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ یوسف اور ان کے بھائی کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی معلومات اکٹھی کریں وہ انہیں تلاش کریں. اور اللہ کا ایک نبی یہ بات کیا واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا. مطلب یہ ضرورت ہے اس پہلے دستے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی ایک ٹرین کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام سب سے پہلے اس انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے جسے دین کی دعوت دینا مقصود ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں کیا ہے، اور اعلیٰ قیادت ان امور کی نگرانی کرتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، بلکہ اس کی نگرانی ہوتی تھی باضابطہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے امن اور سلامتی کا ایک اعلیٰ نظام ترتیب دیا تھا، جس سے قیادت جو لیڈرشپ ہے اور دعوتی جو مرکز ہے ان کا ایک باہمی تعلق، مطلب ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو آپ نے دعوت دیا پھر اس کو چھوڑ دیا وہ چلا گیا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک ربط قائم ہو، ایک باہمی تعلق قائم ہو، اور اس کی نگرانی ہو سکے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، تاکہ وہ جو رازداری ہے، جو جس چیز کو راز رکھنے کے لیے کہا گیا وہ قائم رہے. اسی تعلق سے قرآن میں ایک اور آیت ہے، مکی آیات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، جب ان کو دریا میں بہا دے رہی ہیں، اور وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے، مطلب وہ ان کو دور سے دیکھ رہی کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں. اور ہم نے موسیٰ پر جو دائی تھے دودھ پلانے والے ان کو پہلے سے حرام کر دیا تھا. پھر موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور اس میں خیر خواہ بھی ہوں. تو ان دونوں آیت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس کے بارے میں حصول معلومات کے لیے ایک جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یا ان کو جو سمجھ میں آیا کہ کیسے معلومات حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو کر گزری. معلومات جمع کرنا، کہاں جا رہا ہے اس کا دیکھ بھال کرنا. تو حصول معلومات کے لیے، مطلب معلوم اختیار کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اس کو جاننے کے لیے ایک انسان کا انتخاب کیا گیا، اور وہ کون ہے؟ جو قابل اعتماد ہے اور خود بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے، تاکہ حاصل جو معلومات کیا گیا، جو چیز حاصل کی گئی ہے وہ صحیح ہو اور قابل اعتماد ہو، اور ساتھ ساتھ دلچسپی کے ساتھ کیا گیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سوا کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، کسی اور کو نہیں چنا، کیونکہ بہن ایک تو مقصد میں دلچسپی بھی رکھتی تھی اور قابل اعتماد بھی ہوتی ہے.
اور وہ اپنے ذات سے بالاتر ہو کر ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو لہذا یہ بڑا اہم بات ہے کہ کسی کے بارے میں جاننا، تو جس انسان کو بھیجا جائے وہ اپنی ذات کی فکر کیے بغیر دلچسپی اور شوق سے مقصد کو حاصل کرے. دوسرا جو اہم ہے کہ جب آدمی اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھے، دیکھیں اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ کسی مقصد کو آگے بڑھتے ہیں تو پھر کسی کے نظروں میں نہ آیا جائے اور نہ کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے دیکھنے والوں کو شک گزرے. مطلب جب آپ کسی کا پیچھا کر رہے ہیں، جب آپ خفیہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جیسے مجاہدین میں ہوتا ہے کہ ان کا ایک دستہ ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو بہت نارمل رہا جائے، انونیمس بن کر آپ اس طرح کے کام کو کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ کیا کام ہو رہا ہے یا یہ کس نیت کے ساتھ یہاں پر آیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ بیٹی تم خبردار رہنا اور کسی کے نگاہ میں مت آ جانا، کہیں کوئی فرعونی تمہیں دیکھ نہ لے کہ تم کیا کر رہی ہو، کس کے پیچھے جا رہی ہو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ان کا بھائی ندی میں اس ڈول میں ڈال کے ان کی ماں نے بہایا، تو وہ دور دور سے اپنے بھائی کو دیکھتے رہی اور کسی کو وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ لڑکی جو ہے جو کہیں جا رہی ہے وہ کسی مقصد کے ساتھ جا رہی ہے، کہ اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی ہے اور دیکھ بھی رہی کہ اس کا بھائی کہاں جا رہا ہے. تو جب انسان معلومات حاصل کرے یا کوئی مشن پہ ہو تو اس کے لیے انتہائی سب سے پہلے گہری نگاہ، کہ اس کی نظر اچھی ہو، ہوشیار ہو اور بہت سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے سراغ رسائی، مطلب سراغ نکالنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ اختیار کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ دودھ پلانے والی عورتیں دودھ نہیں پلا سک رہی ہیں تو انہوں نے بڑے ہمدردانہ انداز میں کہا، ایسا نہیں کہا کہ ارے دودھ نہیں پلا رہے، ایک طریقہ اختیار کیا کہ بڑے اچھے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتا دوں کہ جو اس کی پرورش کرے گا اور اس میں خیر خواہ بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی معاملہ جاننے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ ان کا ٹھکانہ معلوم کر کے اپنی ماں تک صرف اس کی اطلاع نہیں پہنچائی کہ آپ کا جو بیٹا جو آپ نے اس کو اللہ کے راہ پہ چھوڑا وہ یہاں ہے، بلکہ تمام معلومات اکٹھا کی، پھر موسیٰ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں ساتھ ساتھ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے گود تک واپس لانے کے لیے جو بھی انہوں نے تدبیر اختیار کی، جو بھی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب بھی رہی. تو ان آیات سے جو شروعاتی دور آف مکہ میں نازل ہو رہا ہے، صحابہ اکرام میں تحفظ اور سلامتی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام میں احتیاط کا پہلو رکھیں، اپنے دعوت کے کام میں احتیاط سے کام کریں. اس کے بعد یا تو افراد کی جو تربیت کا زمانہ ہو یا حکومت کا قیام ہو، چاہے آپ کسی انڈیویجول کو تربیت کر رہے ہوں یا آپ ایک بڑے حکومت کو قائم کر رہے ہوں یا حکومت قائم ہے اس دور کی بات ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور ایسی تدابیر ہمارے پاس موجود ہیں کہ انسان کے لیے اپنی حفاظت اور سلامتی ضروری ہے. اس لیے آج کے دور میں جو بھی اسلامی تحریک کھڑی ہوتی ہیں، جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اور مسلمان حکومتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی جدید جتنا بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو امن و سلامتی کے لیے یا سراغ رسائی کے لیے یا دعوت و تبلیغ کے استعمال کے لیے، آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے لیے جو بھی مینز اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں. سیکیورٹی پرپس کے تعلق سے ہو، سیکیورٹی کا استعمال ہو، جو بھی آلات اختیار کیے ہو، جو بھی ٹیکنالوجی بنے ہو، چاہے اس کو یہود و نصارہ کیوں نہ بنایا ہو، چاہے اس کو کوئی اور کیوں نہ بنائے، اس کو استعمال کر کے آپ مسلمانوں کو خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور امت میں جو لوگ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام دشمن جو سازش کرتے ہیں ان کا مقابلہ کر کے اور امت کو مضبوط کیسے کیا جا سکے، اور پھر جو کفار اور مشرکین مسلمانوں کے خلاف تدابیر کر رہے ہیں تو ان کی نگرانی بھی کرنا کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بس سو جائے گھر میں آ کے کہ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا ہے. بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، لیکن اللہ نے راستہ بتایا ہے کہ جب دشمن آپ کے سر پہ سوار ہو تو آپ کو کیسے اختیار کرنا ہے، کیا راستہ اختیار کرنا ہے. جو بھی اپنے آپ کے پروٹیکشن کے لیے، امن و سلامت کے لیے جو بھی
آپ کو آلات، جو بھی ٹیکنالوجی، جو بھی چیز، جو معلومات حاصل ہوگی وہ بہتر ہے. آپ سائبر سیکیورٹی کا علم حاصل کریں، آپ اور چیزوں کا علم حاصل کریں. تو یہ چیز بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور یہی چیز سکھایا جا رہا ہے شروعاتی فیز کے لوگوں کو. اب دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس تعلق سے جو بھی ادارہ قائم کیا جائے یا جو بھی آپ معلومات حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈر دا باؤنڈری آف قرآن و سننا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اس باؤنڈری کو چھلانگ لگا دیں بس اس نیت کے ساتھ کہ بھائی حکم یہ کام کرنا ہے، یہ حاصل کرنا، وہ حاصل کرنا ہے. اگر مسلمان کے اندر یہ چیز ہو، ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، تو مشرکین اور کفار کی بہت سی ایسی کاروائی، بہت سے ایسے پروپیگنڈا، بہت سے ایسے حملے سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، بہت سے ایسے کوششوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور جب انسان ان چیزوں کو جو بتایا جا رہا ہے ان چیزوں پر عمل کرے، تو چاہے آپ کے سامنے کتنوں مارکا کیوں نہ آ جائے، کتنی لڑائیاں کیوں نہ آ جائے، آپ کے اندر خوف کا معاملہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہمیشہ اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کا ادراک رکھیں گے. لیکن اگر آدمی دشمن کے قوت سے، دشمن کے حالات سے، دشمن کی سچویشن سے بے خبر ہو، تو پھر کیا ہے کہ ہر لڑائی میں اس کے سامنے اس کو شکست ہی ملے گا. تو یہ ضروری ہے کہ اس انداز میں ایک خبر کیسے نکالنا ہے، پھر معلومات کرنا. اب ہر آدمی پر یقین نہیں کرنا، تو اس انداز میں یہ جو ایک کہہ سکتے ہیں تربیت کا مراحل ہے، جو تربیت کا مراحل چل رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کی جو یہ جو تربیت ہوتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی کرتے تھے. اور آپ نے صحابہ کرام کے کئی گروپ بنا دیے تھے، جیسے حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی. وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں 5ویں یا 6ٹھی نبوی میں، تو ان کے سرتاج جو ان کے شوہر حضرت سعید بن زید، اور جو حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں ان کو، اور حضرت نعیم بن عبداللہ کے ساتھ ملا کر حضرت خباب بن ارت، ان کا گروپ بنا دیا گیا. ان کا یہ تھا قرآن کے تعلق سے صرف قواعد اور تجوید کے ساتھ تلاوت نہ کریں، بلکہ ان حروف کو ان کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرے اور بکثرت تلاوت کرے. اور پھر اہم ترین جو تھا مقصد وہ تھا کہ قرآن کی تعلیم کا صحیح فہم حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کی پابندی کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور جو سیکنڈ بیچ ہے اسلام قبول کرنے میں جن کا نام آیا تھا، ان کے کیا اسپیشل کوالٹیز ان کے اندر تھیں، اور ان میں کون کون سے لوگ تھے، اور پھر یہ جو دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، اب یہ خفیہ ہو سے نکل کر پھر دار ارقم میں کیسے آتا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر پبلک اسٹیج میں جو آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ اس چیز پہ ہوگا. تو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان کے حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو.